جب شہادت شہے مظلوم نے پائی ہوگی، جب شہادت شہے مظلوم نے پائی ہوگی، ہر طرف غم کی گھٹا، ہر طرف غم کی گھٹا دہر پا چھائی ہوگی، جب شہادت شہے سلسلہ ختم ہوا، پنجتن پاک کا سلسلہ ختم ہوا، پنجتن پاک کا ہے یقین غیب سے آواز یہ آئی ہوگی، جب شہادت شہے۔ فاتحہ۔ عباس کو حسین جو دریا پر ہو چکے، عباس کو حسین جو دریا پر ہو چکے، بھائی سے اپنے ہاتھ لب نہر دھو چکے، یہاں تک کہ قتل اکبر و اصغر بھی ہو چکے، سینے پر جو پلے تھے وہ مٹی پسو چکے، سینے پر جو پلے تھے وہ مٹی پسو چکے تھے، نو اگر ہر ایک تن پاش پاش پر، قاسم کی لاش پر کبھی اکبر کی لاش پر، قاسم کی لاش پر کبھی اکبر کی لاش، لشکر میں تھا یہ غل کے دلاور کو مار لو، حاشے سوار دوشے پیمبر کو مار لو، سید کو بے دیار کو مزتر کو مار لو، سب مر چکے ہیں اب شہ صفدر کو مار، سب مر چکے ہیں اب شہ صفدر، قبضے میں تیغ ظلم بھی تھی
بتاؤ میری کچھ خطا بھی ہے، رحم اب کرو میں بے قصو تنہا ہوں ظالموں، گزرے ہیں 3 روز سے پیاسا ہوں ظالموں، سید اور امام تمہارا ہوں ظالموں، سوچو ذرا میں نواسا ہوں سوچو ذرا میں کس کا ہوں ظالم، ہوگا بھلا نہ صابرو شاکر کو مار کے، پچھتاؤ گے غریب مسافر کو پچھتاؤ گے مسافر کو، آیا نہیں میں آپ سے یہاں جانتے ہیں سب، لکھ لکھ کے تم نے خط مجھے گھر سے کیا طلب، کرتا ہے ذبح کوئی کسی کو بھی بے سبب، سیراب سب جہان ہے ایک میں ہوں تشنہ لب، سیراب سب جہان ہے ایک میں ہوں تشنہ لب، پانی بھی مجھ پابند ہے قحطِ غذا بھی ہے، آخر تمہارے ظلم کی کچھ انتہا، آخر تمہارے ظلم کی کچھ انتہا بھی، کیوں ناریو میں دوست خدا کا ہوں یا نہیں، کیوں باغیوں میں دل برے زہرا ہوں یا نہیں، بولو میں مہمان تمہارا ہوں یا نہیں، اے نہر تو بتا کے میں پیاسا ہوں یا، اے نہر تو بتا کے میں پیاسا ہوں یا، کیوں اہل ظلم قائل قرآن تو ہے حسین، تو سب یہ کہہ اٹھے کہ مسلمان تو ہے، تو سب یہ کہہ اٹھے کہ مسلمان، یا مد نظر ہے تم کو اگر خط لہی میرا، سن لو یہ ایک وصیت آخر میری، ذرا بچوں پر رحم کیجیو اے قوم بے حیا، زہرا سے کم نہیں میری بہنوں کا مرد، زہرا سے کم نہیں میری بہنوں کا مرد، مرنے کے بعد مجھ پہ احسان کیجیو، زینب کے سر سے بلوے میں چادر نہ لیجیو، ارے زینب کے سر سے بلوے میں چادر نہ لی، غم میں میرے اگر میری بیٹی ہو اشک بار بہلائیو اسے کہ
ابھی ہے وہ سوگوار، جب بھی کوئی یتیم سے چھینے نازین ہار، بے پردہ ہو نہ آلے رسول فلک، بے پردہ ہو نہ آلے رسول فلک، ہو اب جفا نہ کچھ حرم دل ملول پر، ہو اب جفا نہ کچھ حرم دل ملول، بیووں کو بھیج دیجیو خبر رسول، ارے بیووں کو بھیج دیجیو خبر رسول، پر عباس کو حسین جو، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا من دل علی ذاتہ بذاتہ وتنزہ عن مجانست مخلوقاتہ وجل عن ملائمت کیفیاتہ، یا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العیون، علم ما کان قبل یکون، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد خاتم النبیین و سید المرسلین و رحمت للعالمین وأہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ وجعلناہ سمیعا بصیرا، صلوات محمد۔ سورہ انسان کی آیت نشان 3 سے ان مجالس کا عنوان تھا کہ اسلام میں انسان اور انسانیت، اس سلسلے کی آج آخری مجلس ہے، اور اس کا سلسلہ انشاءاللہ 14 سے 18 محرم ٹھیک شام کے 7:30 بجے بیت الخائم پرانی ویلی میں رہے گا، اس میں آپ لوگ تشریف لائیے۔ مجلس شروع کرنے سے پہلے میرا بڑا خوشگوار فریضہ ہے کہ آپ سب کا میں شکریہ ادا کروں، کیونکہ آپ لوگوں نے زحمت اٹھا کر مجھ جیسے کم علم کو سننے کی زحمت گوارا کیجیے، اس کا بہت بہت شکریہ۔ لیکن بتائیے کہ شکریہ کے کا مستحق اور کون ہے؟ شکریہ کا مستحق حسین کی وہ دکھ زدہ ماں ہے جو ایک رومال لے کر آپ مجلسوں میں آتی ہیں اور آپ کے آنسوؤں کو جمع کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تم میرے اس فرزند کے غم منانے کے لیے آئے ہو جس کا کوئی رونے والا نہیں تھا، اللہ تم کو اس کا اجر دے۔ تو اجر کے مستحق آپ ہیں فاطمہ کی دعاؤں کی وجہ سے، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ 14 سے 18 محرم تک بیت الخائم میں جاری رہے گا، اس میں تشریف لائیے۔ اور دوسری چیز میں جو کہنا چاہتا ہوں اس مجلس کے سلسلے میں کہ بہت سے مضامین ایسے ہیں جس کا مکمل طور پر اس کا احاطہ نہیں کیا جاتا۔ میں نے جتنی کوشش کی کہ جتنا ہو سکے ایک مسلسل مضمون کو، اور جس کی کئی تفصیلات ہیں، ایک ذریعہ کو کوزے میں بند کروں، اور شاید میں اس میں سکسیسفل ہوا ہوں۔ تو انشاءاللہ جو ہے یہ مجالس میں آپ تشریف لائیے، اور آئندہ سال بھی میں اعلان کر رہا ہوں کہ مجالس انشاءاللہ میں ہی پڑھوں گا، اور آپ دعا کیجئے کہ اللہ مجھے صحت دے اور استطاعت دے کہ جس طریقے سے اس سال اللہ نے مجھے توفیق دی تھی کہ مجالس کو پڑھ سکوں، انشاءاللہ جو ہے آئندہ سال بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔
یہ مجلس کا عنوان، اس میں انسان کی حیثیت اسلام میں کیا ہے، اس کے متعلق مسلسل مختلف پہلوؤں پر اس میں گفتگو ہوتی رہی، تو اس کو آپ سمرائز کرتے ہوئے کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی مذہب میں جو کسی انسان کا جو مقام ہے وہ یہ ہے کہ اس کی حیثیت کیا ہے اور اس کا کیا رول رہا ہے اس مذہب میں انسان کا۔ اس طریقے سے اسلام میں اگر آپ انسان کی حیثیت کو معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اس لیے کہ اسلام میں انسان کا کیا رول رہا اور اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے انسان نے کیا کیا، اور خود اسلام نے انسان کے متعلق کیا کیا باتیں کہی ہیں، اور اسلام نے انسان کے مرتبے کو کس حد تک آگے بڑھایا۔ سب سے پہلے کہتے چلوں کہ اسلام میں انسان کا جو مرتبہ ہے وہ 3 چیزوں پر منحصر ہے، مشتمل ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان کی حیثیت قرآن میں، دوسرا انسان کے جو اعتقادات ہیں جی، اور انسان کے جو نظریات ہیں، انسان کے جو اعتقادات ہیں، اور انسان کی جو روحانیت ہے اس کا مقام قرآن میں۔ تیسرا انسان کے حقوق کے متعلق، انسانی حقوق کے متعلق اسلام میں کیا کہا گیا ہے، اور حقوق کی تحفظ کے لیے جو چیزیں کی باتیں کی، جو شرائط اور جو اصول مقرر کیے گئے ہیں، یہ تیسرا سطح ہے۔ یہ تینوں چیزوں پہ اسلام نے بڑی مسلسل بحثیں کی ہیں، اور اس کے متعلق جو آپ کو کہا جا سکتا ہے کہ اسلام نے جتنی انسان کے متعلق اس کی عظمت کے متعلق قرآن میں ذکر کیا ہے، وہ کسی اور مذہب میں انسان کی اتنی وقت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ سے کہتا چلوں کہ کرسچینٹی میں انسان گنہگار ہے، انسان گنہگار ہے، اور اس گنہگار کی بخشائش اس وقت تک نہیں ہو سکتی جبکہ اللہ کے بیٹے پر اعتقاد نہ رکھا جائے۔ تو ایک انسان کو گنہگار بنا کر جو ہے وہ اس سے کام لیا جانا چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے پر اعتقاد لائے، اور جب ہی وہ گناہوں سے پاک ہو سکتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ انسان جو ہے جو پیدا ہوا ہے وہ گنہگار پیدا نہیں ہوا ہے، بلکہ وہ اللہ کی ایک نشانی ہے۔ انسان کو اللہ جو ہے اپنی ایک نشانی کہتا ہے، اور وہ ایسی نشانی ہے جس کو سمیع اور بصیر بنایا گیا ہے۔ جب میں نے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جعلناہ سمیعا بصیرا، انسان نے اپنی صفات کا مظہر، انسان کو اللہ نے اپنی صفات کا مظہر انسان کو بنایا ہے۔ یہ اسلام میں آدمی کی وقت۔ اب آگے پڑھ کر دیکھیے کہ اللہ اور قرآن میں انسان کے متعلق کیا کہا گیا ہے اور کن اعتقادات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اللہ کا جہاں تک تعلق ہے، اللہ چاہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ کا معتقد ہو، اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے۔ اللہ اور آخرت پر ایمان لانا، یہ 2 کرائٹیریا ہے۔ قرآن میں بڑا دلچسپ مقامات ہے، بعض آیتیں ایسی ہیں جس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ عیسائی ہوں یا یہودی ہوں یا سبائی ہوں، جنہوں نے اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لایا، ان کو کسی خوف کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ جو عام طور پر کہا جاتا ہے کہ اللہ جو ہے سوائے مسلمانوں کے کسی اور کو نہیں بخشے گا، یہ بالکل غلط ہے۔ جتنے سارے انسان اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ اپنے بندوں کے ساتھ اس طریقے سے سلوک کرتا ہے جیسا کہ ماں باپ کا بھی اتنا اچھا سلوک نہیں ہو سکتا جو ہے۔ تو اللہ نے پروٹیکشن کیا ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخرت پر ایمان لائے، تو وہ جہنم میں جانے والے نہیں ہیں۔
ان کی جنت بالکل الگ ہے آپ کی جنت سے، لیکن وہ ایسی جنت ہے جہاں پر وہ خوش رہیں گے، ان کو ایسی جنت میں پہنچا دیا جائے۔ جنت کی بھی کئی اسٹیجز ہیں، تو وہ جس جنت میں رہیں گے وہ جنت جو ہے وہ اللہ ان کے لیے وہ مقرر کرے گا۔ تو وہ اللہ جو ہے عادل ہے اور ان کو اس کا اجر دینا ضروری ہے۔ تو اللہ اور یوم آخرت پر اعتقاد، یہ اور قرآن کا کیا ہے؟ قرآن کا یہ ہے کہ قرآن اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ انسان اپنے عادات و اسوار کو سنوارے، جیسے عادات و اطوار کو سنوارنے کے جو طریقے ہیں، شریعت کے جو لاز ہیں، وہ سب قرآن میں بیان کر دیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے انسان صراط مستقیم پر باقی رہتا ہے۔ اس کے بعد ایک ایسا پیچیدہ سوال ہے کہ بعض لوگ اللہ کو عادل نہیں سمجھتے، بعض فرقے اسلام کے اللہ کو عادل نہیں سمجھتے، اور ان کے پاس عدل کا کوئی مقام نہیں ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ جو ہے ظلم بھی کر سکتا ہے، زیادتی بھی کر سکتا ہے۔